ایران اور امریکہ کے درمیان جنیوا میں مذاکرات کے دوسرے دور کی آپ اہمیت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا عالمی سیاست کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے، دونوں طرف سے جو بیانات آئے ہیں وہ بڑے حوصلہ افزا ہیں۔ امریکہ نے بھی کہا ہے کہ اچھے مذاکرات ہوئے ہیں اور ایران نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات بہت تھوڑی مدت کے لیے ہوئے، بہت تھوڑی سی ڈیوریشن کے لیے ہوئے، 2 گھنٹے تک جاری رہے، جو جنیوا میں عمان کی کونسلیٹ ہے۔ تو امیدیں بہت سی وابستہ کی جا رہی ہیں، لیکن جو خطوط واضح ہوئے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک نقطے کے اوپر اتفاق کے امکانات ہیں، اور وہ ہے ایران کا جوہری پروگرام۔ اس کے مطابق یہ ہوگا کہ اگر ان کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو ایران جو ہے وہ اپنی افسودگی کو کم کر دے گا، لیکن دوسرا مطالبہ کہ افسودگی کو ختم کر دے اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت اس کا حق بنتا ہے اور وہ اس حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف ان کی یہ توقع ہوگی کہ امریکہ جتنی بھی معاشی پابندیاں ایران کے اوپر عائد کی ہوئی ہیں، خاص طور سے صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے دور میں جو اس معاہدے سے جو ہے ان کا یورپین ممالک کے ساتھ اور امریکہ اور چین اور روس کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو ختم کرنے یا اس سے ودرا کرنے کے بعد جو انہوں نے معاشی پابندیاں عائد کی تھی ایران کے اوپر، ان معاشی پابندیوں کو بڑی حد تک ختم کر دے، کیونکہ اس وقت ایران جو ہے بہت بڑے معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے خود اشارہ کیا، آپ نے بڑا جامع تعارف کروایا ہے آج کے اس موضوع کا، تو اس میں آپ نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے دونوں جو ہے ملٹری سگنلنگ بھی کر رہے ہیں۔ امریکہ کا ایک بحری بیڑا وہاں موجود ہے، ایک اور بحری بیڑا چل پڑا ہے، اور یہ دنیا کا میرا خیال طاقتور ترین بحری بیڑے ہیں، اور یہ اگر حملہ کریں تو کسی جگہ کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف سے ایران سے یہ پیغام آیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، ان کے پاس اتنی طاقت ہے، لیکن ان کے پاس بھی ایسے ہتھیار موجود ہیں جن سے جو ہے ان ایئر کرافٹ کیریئرز کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ادھر جنگی مشقیں بھی جاری ہیں، تو اس کو امریکہ کی طرف سے کہیں گے اسے ایک قسم کی کوئرسو ڈپلومیسی، یعنی ایک طرف جو مذاکرات کے میز پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں، تو دوسری طرف یہ ہے کہ وہ یہ بھی دوسرا ایک یہ نقشہ دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری باتیں نہ مانی تو حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن سردار صاحب اگر دیکھا جائے ماضی کو اگر پرکھیں تو یہ معلوم پڑتا ہے کہ کبھی بھی امریکہ نے کسی جگہ پہ حملہ کرنا چاہا تو اپنے 2 طیارہ بردار جہاز وہاں پہ تعینات کیے۔ ابھی صرف ابراہم لنکن کی تعیناتی منظر عام پہ آئی۔ USS جیرالڈ آر فورڈ جو ہے وہ روانہ تو ہوا لیکن اسے ہفتوں لگیں گے وہاں پہ پہنچنے میں۔ تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے جو تعیناتی تھی وہ پریشر ٹیکٹک تھی اور اب جو تعیناتی نئی منظر عام پہ آ رہی ہے یہ باقاعدہ طور پہ سگنلنگ ہے؟ دیکھیے، اس وقت یہ ہے کہ اچھا ایران کے میں بتا دوں کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی بھی حملہ ہوا تو وہ جو جوابی حملہ کرے گا وہ علاقائی حملہ ہوگا، یہ وہ صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں ہوگا، اس کی زد میں جو ہے خلیجی ریاستیں بھی آئیں گی اور پورے کا پورا مشرق وسطیٰ آئے گا، تو امریکہ کو وہ قیمت بھی چکانی پڑے گی۔ تو لہٰذا ایک قسم کی میں کہہ رہا تھا فوجی سگنلنگ بھی ہو رہی ہے۔ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا جو دوسرا بحری بیڑا آ رہا ہے جیرالڈ فورڈ والا، وہ جو ہے وہ اضافی دباؤ کے لیے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کی شدید خواہش ہے کہ کسی طریقے سے مذاکرات ناکام ہو جائیں، خاص طور سے وہ اس مذاکرات کے ایجنڈے میں ایران کے میسائلز ڈالنا چاہتا ہے کہ ایران کے میسائلز کے اوپر بات ہو اور اسے کرٹیل کیا جائے۔ ایک شرط جو ہے سامنے آئی ہے، اس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جتنے بھی وہ ہیں ان کا جو حتمی ہدف ہے وہ 130 کلومیٹر تک محدود کر دیا جائے نا، اور یا دوسرے کہ ان کی انسپیکشن کی اجازت دی جائے۔ تو یہ چیزیں ایران کے راستے میں حائل ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے میسائل کی قوت ہے وہ ان کے دفاعی اسٹریٹجی کا ایک بہت اہم حصہ، اور اس کے اوپر وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ نان نیگوشیبل ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ امریکہ جو ہے میری ریڈنگ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ایران کے ساتھ کم از کم جوہری معاہدہ ہو جائے۔ سر وہ جو پہلے آپشن رکھا گیا تھا کہ کسی تیسرے ملک میں یہ اپنی جو افزودہ یورینیم ہے اس کی منتقلی کو ممکن بنائیں، تو کیا یہ صرف ہوا تھا، گاسپس تھیں، یہ بنیادی طور پہ نکات میں شامل تھا؟ کیونکہ جو بات ہوئی ہے دوسرے دور میں اس میں ایسا کوئی آپشن تو رکھا ہی نہیں گیا۔
دیکھیے ہمیں ابھی پوری تفصیلات معلوم نہیں کہ دوسرے دور میں ان کے کیا چیزیں زیر بحث آئیں، لیکن ایران نے پہلے بھی جب 2015 میں اپنے جو انرچ یورینیم تھا اس کو کچھ ذخائر منتقل کر دیے تھے، اس مرتبہ بھی وہ منتقل کر دے گا۔ ان کا وہ بار بار کہتے ہیں کہ جوہری ہتھیار بنانا ان کا مقصد نہیں ہے، یعنی یہ ان کی جو نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی ہے یا جو ڈاکٹرن ہے اس کا حصہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں چاہتے۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ وہ افسودگی ہی ختم کر دے، کیونکہ جو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت ان کو یہ استحقاق ہے کہ وہ ایک خاص حد تک جو ہے جوہری توانائی بنانے کے لیے، تحقیق کے لیے یورینیم کو انرچ کریں، کیونکہ یہ باقی این پی ٹی سٹیٹس کو بھی یہ حق حاصل ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف یورینیم کی افزودگی کو روکنے کی شرط ہے، یہ تو امریکہ کی ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے اسرائیل کو، تو اسرائیل کی بنیادی طور پہ شرط یہ ہے کہ ان کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کی حد کو کم کیا جائے۔ تو کیا یہ ممکنات میں سے ہے؟ کیونکہ ان کے لیے تو ڈیفنس کا اعلیٰ یا مرکزی نقطہ ہی ان کا بیلسٹک میزائل پروگرام ہے۔ یہ ایران کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے اس نے اسے نان نیگوشیبل کہا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ میسائلز کے اوپر معاہدہ کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی انسپیکشن کے اوپر بھی آپ بالواسطہ طور پر اتفاق رائے کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات براہ راست اتفاق رائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایران کی صورت میں نہیں چاہے گا کہ اس کے میسائلز جو ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے انسپیکٹرز کو۔ دوسری یہ چیز یہ ہے کہ ایک قسم کی نتنیاہو نے یہ دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے، اگر اس میں کوئی کامیابی نہ ہوئی، میسائلز کو نہ رکھا گیا درمیان میں، تو وہ ایران کے میسائلز کے اوپر حملہ کریں گے، اور یہ ایران کے لیے اور امریکہ کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو سپوائلر کا کام کر رہا ہے وہ ایران کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مذاکرات ناکام ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ گزشتہ برس جب امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے تو اسی وقت اسرائیل نے ان مذاکرات کو ناکام کرنے کے لیے ایران کے اوپر حملے شروع کر دیے تھے۔ تو اس مرتبہ وہ خطرہ منڈلا رہا ہے، لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیل کا جو اثر رسوخ گزشتہ برس تھا صدر ٹرمپ، وہ آج نہیں ہے۔ اور آج صدر ٹرمپ جو ہے امریکہ کے مفادات دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور سے ان کے جو علاقائی حلیف ہیں، خلیجی ریاستیں اور مشرق وسطیٰ کے دوسرے حلیف ہیں، ان کے عظیم تر مفادات کو بھی وہ پیش نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا سر، میرا ایک آخری سوال، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں اسٹریٹ آف ہارمز پہ کوئی ایسی کارروائی ہو سکتی ہے جس سے عالمی توانائی کی منڈی ہل؟ جی ایران نے کہا ہے کہ اگر اس کے اوپر حملہ کیا جائے تو وہ کسی وقت بھی اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دے گا، اس کی ناکہ بندی کر دے گا، اور یہ ان کا جوابی وار کا حصہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف جو ہے یو اے ای ہے اور عمان ہے، اور دوسری طرف جو ہے ایران ہے، اور یہ جو آبنائے ہرموز ہے یہ کوئی تقریباً میرا خیال ہے کہ 33 کلومیٹر کے قریب لمبی ہے، اور 3 کلومیٹر جو ہے اس کی چوڑائی ہے۔ تو اگر یہ بند ہو جائے تو جیسے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ جو یہاں آئل سپلائی نا، جو سپلائی ہوتی ہے دنیا کی جتنی بھی سپلائی ہوتی ہے اس کا 5واں حصہ یہاں سے جاتا ہے، اور اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا چین، کیونکہ چین جو ایران کی توانائی کا، یعنی جو ان کے خام تیل کا بہت بڑا خریدار ہے، اور اسی طریقے سے دنیا کے دوسرے اور ممالک، جاپان ہو گیا، دوسرے ممالک جو برے طریقے سے متاثر ہوں گے، وہ ممالک متاثر ہوں گے۔ اور ایران نے باقاعدہ طور پہ یہ دھمکی دی ہے کہ اگر کوئی ممکنہ حملہ ہوا تو اس کے نتائج جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں جو امریکہ نے سوچے ہوں گے، اور یہ جنگ جو ہے وہ خطے کی جنگ ہو سکتی ہے۔